کہ کل سے وزیر اعظم پاکستان کچھ اہم وزراء کے ساتھ سعودی عرب جا رہے ہیں، جہاں ان کی سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات بھی ہوگی، خارجہ سے ملاقات بھی ہوگی اور کچھ اہم امور پر گفتگو ہوگی۔ لیکن اس کے بارے میں جو ریئیکشن ہے انڈیا کے اندر، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلگام میں مرنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ مدتوں بعد اگر پاکستان میں کوئی چیز میرٹ پہ ہوئی ہے نا تو اس وفد کے لوگوں کی سلیکشن ہوئی ہے۔ جو سارا غصہ ہے مودی گورنمنٹ پہ بھارتیوں کا وہ یہ ہے کہ آپ ایک پورے واقعے کو نظر انداز کر دیے، اب آپ باہر جا رہے ہیں اور باہر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہی وہ راجہ سلطان تھے جو کہتے تھے کہ میرے گھر میں عمران خان کی تصویر ہے اور میں انہیں بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں۔ پھر ڈسکا کے الیکشن آیا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا دیا کہ ڈسکا پہ بائی الیکشن ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی نے بالکل جسے کہتے ہیں سارے بندھن توڑ دیے اور اس کے پیچھے پڑی۔ اس کے بارے میں کوئی پالیسی بننی چاہیے تھی، یہ بہت ضروری تھا کہ جو بے قاعدہ قسم کے یا غیر مناسب قسم کی سولر انسٹالیشن ہے اس کو روکا جائے۔ سرکاری حج میں شکایات کے علاوہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ شکایت نہیں ہوتی تھی، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے جو انتظامات ہو رہے ہیں سر، وہ غیر معمولی ہیں۔ دل خوش ہو گیا۔ ناظرین السلام علیکم۔ وی ٹاک میں میں اور فہیم پٹیل صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 4 بہت اہم موضوعات پر بات کرنی ہے۔ ایک تو اسحاق ڈار صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے، کچھ نئے انکشافات کیے ہیں اور بھارت کی جو ندامت کی وجہ سے صورتحال ہے اس کے اوپر بھی روشنی انہوں نے ڈالی ہے۔ ایک اور مسئلہ، وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کو دعوت دے دی ہے کہ چلیں جی بیٹھ کے چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب کرتے ہیں۔ پچھلے چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب بھی اکٹھے بیٹھ کے ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ جو ہوئی تھی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اور اب نئے چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب کیسے ہوگا، باہمی رضامندی سے ہوگا یا لڑائی مار کٹائی سے ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ پنجاب میں اب سولر لگانا آسان نہیں رہا، آندھیاں آئی ہیں نا، اس سے بڑا نقصان ہوا اور سولر لوگوں کے گھروں سے اڑے ہیں، اس سے مزید نقصان ہوا۔ تو ایک نئی ترکیب انہوں نے وضع کی ہے کہ سولر سے لوگوں کو نقصان نہ ہو، وہ طریقہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ سعودی عرب میں حجاز مقدس میں جس طرح پاکستانی حاجیوں کا اور تمام حاجیوں کا جس والہانہ طریقے سے استقبال ہو رہا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ وسیم بھائی صاحب ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہیں، وہ آج کل حج کی سعادت حاصل کرنے گئے ہیں، انہوں نے مینا سے ایک رپورٹ بھیجی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جی اسحاق ڈار کیا کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں؟ اسحاق ڈار نے آج بہت طویل پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں کئی موضوعات پہ بات کی۔ ہمارے صاحب انہوں نے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہے اس پہ بھی بات کی، انہوں نے بھی بتایا کہ ترکیہ اور جو آذربائیجان ہے اس طریقے انہوں نے کس طریقے سے ہمارا ساتھ دیا، وہاں کیا خوشیاں منائی جا رہی۔ پھر انہوں نے خبر دی کہ کل سے وزیر اعظم پاکستان کچھ اہم وزراء کے ساتھ سعودی عرب جا رہے ہیں، جہاں ان کی سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات بھی ہوگی، خارجہ سے ملاقات بھی ہوگی اور کچھ اہم امور پر گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بہت واضح کیا کہ جو پاکستانی وفد امریکہ گیا تھا اس کے جتنے بھی مقاصد تھے اس میں بڑی کامیابی ملی ہے اور انڈیا کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملا ہے۔ انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کو دکھانے کے لیے پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر جس کامیابی کے ساتھ اس پورے وفد نے نہ صرف امریکہ میں مختلف وفود اور جو یو این سیکرٹری کے ساتھ ملاقات کی ہے، نہ صرف بات کے ذریعے بتائی بلکہ ٹھوس ثبوت بھی دیے ہیں، تو وہ نہ صرف یہ ہے کہ بہت مطمئن ہے بلکہ انہوں نے پاکستان کی ایک طریقے سے مزید کامیابی کی خوشخبری بھی سنائی اور یہ بتایا کہ سعودی عرب نے کس طریقے سے پاکستان کا اس پورے معاملے میں ساتھ دیا اور اسی جو تعلقات کی جو مضبوطی ہے اس کو بڑھانے کے لیے وزیر اعظم کل جا رہے ہیں اور یہ غیر معمولی ہے۔ باقی آپ اس حوالے سے بھائی اس میں بات یہ ہے، دیکھیے بلاول بھٹو کو ہم سب فالو کر رہے ہیں، اچھا جو انڈیا کا وفد گیا ہے نا، وہ بھی ایک وفد گیا ہے، اس کو انڈین آڈینس ہی نہیں ایکسیپٹ کرتی، انٹرنیشنل آڈینس کیا ایکسیپٹ کرے گی؟ مطلب ان کی ایک گانے کی ویڈیو آ گئی جو کہ کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے، گانا ان کی ویسے بھی فلم انڈسٹری سب سے بڑی ہے، تو اگر کسی وفد کے ممبر نے کسی وقت گانا گا دیا تو کوئی قیامت نہیں آگی، لیکن اس کے بارے میں جو ریئیکشن ہے انڈیا کے اندر، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلگام میں مرنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان کا جو وفد ہے اس کو میرے خیال میں انہوں نے اپنا کنڈکٹ بہت اچھا کیا، ذہانت کے ساتھ
متانت کے بالکل ایسے ہی، ساتھ بالکل ایسے اور ہی۔ بہت ہی اچھے طریقے سے بلاول بھٹو کی قیادت میں. مجھے یوں لگتا ہے کہ مدتوں بعد اگر پاکستان میں کوئی چیز میرٹ پہ ہوئی ہے نا تو اس وفد کے لوگوں کی سلیکشن ہوئی ہے. کیا ایک سے ایک بہتر بولنے والا، گفتگو کرنے والا، فورن پالیسی کو سمجھنے والا اپنی موجود. تیاری کے ساتھ گئے تھے. دوسری بات جو آپ نے انڈیا والی بات کی، وہاں یہ اعتراض کم ہے کہ وہ گانا کیوں گا رہی ہیں. اعتراض ان کو یہ کہ شاید جو ہم فیل کر رہے ہیں کہ یہ ایک الیکشن کی تیاری کے لیے واقعہ کروایا گیا تھا فالس فلیگ، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 26 لوگ مرے ہیں پہلگام کے، ان کے قاتل کہاں ہیں؟ آپ باہر تو چلے گئے لیکن آپ نے قاتل تو یہی پکڑنے تھے نا. وہ قاتل کہاں ہے؟ جو سارا غصہ ہے مودی گورنمنٹ پہ بھارتیوں کا وہ یہ ہے کہ آپ ایک پورے واقعے کو نظر انداز کر دیے. اب آپ باہر جا رہے ہیں اور باہر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے اصل بنیادی کام یہ کرنا تھا کہ اپنے بھارت میں ان قاتلوں کو پکڑنا تھا اور سامنے لانا تھا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ اس میں پاکستان ملوث ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. تو زیادہ ان کی تشویش یہ مجھے ہے. یوں لگتا ہے، مجھے یہ خوش گمانی ہے اور انشاءاللہ یہ بات درست ثابت ہوگی کہ جس طرح عسکری محاذ پر پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے، سفارتی محاذ پہ بھی بھارت کو منہ کی کھانا پڑے گا. یہ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. اچھا، بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے چیف الیکشن کمشنر کا انتخاب ہونا ہے، اور وہ ہوگا کیسے؟ حکومت اور اپوزیشن کے سربراہ مل کر بیٹھیں گے اور کریں گے. لاسٹ ٹائم بھی ایسے ایسے ہی ہی ہوا ہوا تھا، تھا، عمران بالکل. خان صاحب کا دور حکومت تھا جی شاید، بالکل ایسے ہی اور تھا. اس میں راجہ سلطان صاحب کو منتخب کیا گیا تھا. عمران خان صاحب کی پوری مرضی شامل تھی. لیکن الیکشن کے بعد یا الیکشن سے پہلے راجہ سلطان صاحب کے ساتھ جو پی ٹی آئی نے کر دی، جو ان کے خاندان کے ساتھ جو گالم گلوچ ان کو اتنا قابل نفرت بنا دیا، حالانکہ یہ بتانے ہر جگہ چھپاتے رہے کہ یہ ہماری مرضی سے ہم نے انہیں تعینات کیا. اب پھر وہ مرحلہ آ رہا ہے. اب اس شہباز شریف صاحب نے دعوت دی ہے عمر ایوب جو لیڈر آف اپوزیشن ہے. تو کیا اس دفعہ بھی وہی ہوگا؟ 16 تاریخ کو خط لکھا ہے انہوں نے عمر ایوب صاحب کو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور اس پورے معاملے کو حل کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو یہ جنوری میں ان کی مدت ختم ہو گئی تھی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چونکہ اب اس میں مدت میں اضافہ ہو سکتا ہے تو ابھی تک تو وہ کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف چیف الیکشن کمشنر بلکہ 2 مزید اراکین کی تعیناتی کے لیے بھی ہم مشاورت کرتے ہیں. لیکن عمر صاحب اس میں مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ یہی وہ راجہ سلطان تھے جو کہتے تھے کہ میرے گھر میں عمران خان کی تصویر ہے اور میں انہیں بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں. پھر ڈسکا کے الیکشن آیا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا دیا کہ ڈسکا پہ بائی الیکشن ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی نے بالکل جسے کہتے ہیں سارے بندھن توڑ دیے اور اس کے پیچھے پڑی. تو اب یہ تو پسند ناپسند کی بنیاد پہ عمر ایوب کس کا نام دیتے ہیں کس کا نام نہیں دیتے، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب شاید اب بھی چاہیں کہ جو بھی آئے وہ ان کو کسی نہ کسی طرح سپورٹ کریں. تو ایسا آدمی کہاں سے لائیں گے، یہ سوال ہے. اور ابھی تک 16 تاریخ کو یہ خط لکھا گیا، ابھی تک جواب تو نہیں آیا اپوزیشن کی طرف سے. دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے اور اس کے بعد کس ارکان پہ اتفاق ہوتا ہے. لیکن سوال وہی ہے کہ پی ٹی آئی جس کی بھی اتفاق کرے گی، کیا یہ عمران خان سے جہاد لے کے کرے گی یا پھر اپنی بات کام قائم کرے نہیں، گی؟ دوسرا پی ٹی آئی کی پالیسی بڑی واضح. جی دیکھیے، کوئی شخص اگر ان کے حق میں ہر قاعدے قانون سے گزر کے ان کے حق میں ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. درست ہے. اگر کوئی شخص ان کے خلاف ہے یا خلاف نہیں بھی ہے، انصاف کی بات کرتا ہے تو وہ اس کو ناپسند نہیں کرتے، اس کے مخالف ہے. جو الیکشن وہ جیت جائیں وہ درست الیکشن ہے، جو الیکشن وہ ہار جائیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے. جو معاہدہ یا جو منصوبہ انہوں نے شروع کیا اس میں کرپشن کوئی نہیں ہوتی، جو کسی دوسرے نے شروع کیا ہو وہ بنیادی طور پر کرپشن کی. تو ان کی پالیسی بالکل واضح ہے، انہوں نے کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنی. لیکن ان کا حمایت یافتہ امیدوار ہونا بڑے خطرے کی بات ہے، کیونکہ وہ اگر انصاف کرے گا تو وہ خود مشکل میں آئے گا، اور اگر تحریک انصاف کرے گا تو یہ اس کے عہدے سے ناانصافی ہوگی. صحیح تجزیہ کیا، ایسے ہی ہے. ایک اور ایشو ہے جو کہ کافی پریسنگ ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی آندھی طوفان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت زیادہ آ رہے ہیں. اچھا، ہمارے ہاں سولر لگانے کا تو کوئی طریقہ ہے نہیں. اچھا، یہ جب آندھی طوفان آئے تو اس سے سولر اڑے ہیں لوگوں کے گھروں سے. اچھا، وہ اتنی بڑی پلیٹ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے گھر جا کے گری تو اس سے نقصان بھی ہوا، لوگوں کی عمارتوں کو جانی نقصان بھی ہوا. آپ درست فگر بتائیے گا. تو اس کے بارے میں کوئی پالیسی بننی چاہیے تھی. یہ بہت ضروری تھا کہ جو بے قاعدہ قسم کے یا غیر مناسب قسم کی سولر انسٹالیشن ہے اس کو روکا جائے. پنجاب حکومت نے ایک پالیسی بنائی ہے، کس حد تک وہ پالیسی کیا ہے اور کس حد تک درست ہے؟ 26 تاریخ کو طوفانی بارش اور آندھی آئی تھی اور اس میں تقریباً 10 سے 12 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے.
اچھا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جتنے بھی افراد جو اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں وہ بارش اور طوفان کی وجہ سے ہوئے ہیں. بعد میں پی ٹی ایم نے اس پہ وضاحت دی اور کہا کہ نہیں، 80% جو اموات ہیں جو زخمی ہوئے ہیں وہ بارشوں یا طوفان سے نہیں ہوئے بلکہ جو سولر پلیٹس گری ہیں اس کی وجہ سے یہ واقعات ہوئے. پھر انہوں نے فوری طور پہ لوگوں کی توجہ کو خبردار کیا کہ بھائی آپ جو بھی گھر میں سولر لگواتے ہیں اس کی کوئی ایک پریکٹس ہونی چاہیے، اس کو مضبوط طریقے سے لگوائیے. میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن آج ایک واضح پالیسی کا اناؤنس کر دیا گیا ہے پی ڈی ایم اے کی طرف سے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے صاحب گھر میں چھتوں پہ آپ نے سولر لیا، کسی کو بھی بلایا آپ نے اور لگا کے چلے گئے. وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا. گورنمنٹ کے ادارے اس کے لیے تعینات کی جائیں گے، وہ صرف وہی اس کے لیے کیپیبل ہوں گے کہ وہ آپ ان کو گھر میں بلائیں گے، وہ سولر فکس کریں گے، وہ اپنی تسلی کریں گے کہ ٹھیک طرح سے لگائے، اس کے بعد وہ اپروول کے لیے ہوگا. ادروائز یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی بھی محلے سے بلائے بندے اور سولر لگوا لیے. تو یہ بہت اسٹرکٹ پالیسی ہے. اس کے نتیجے میں میرا خیال یہ کہ اب شاید مشکل ہوگا، ظاہر ہے کام سلو بھی ہوگا اور اتنا آسان نہیں ہوگا اپروول لینا. پہلے تو بڑی آسانی سے ہی کام ہو جاتا تھا، لیکن اب جو پی ڈی ایم نے پالیسی بنائی ہے کہ خاص ایک مخصوص ادارہ ہی یہ کام کرے گا، ادروائز اور کوئی کام نہیں کر سکتا. تو ممکن ہے کہ اس سے شاید جو سولر گرنے کی جو بہت شکایت تھی اس میں واضح کمی آئی، ممکن ہے. آخر میں ہم بات کریں گے کہ سعودی عرب میں حجاز مقدس میں جس طرح والہانہ طریقے سے حاجیوں کا اور خصوصی طور پر پاکستانی حاجیوں کا استقبال ہو رہا ہے. ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہیں وسیم عباسی صاحب، وہ آج کل حج کی سعادت حاصل کرنے گئے مینا سے، انہوں نے رپورٹ کیا اور اس رپورٹ میں بڑے مفصل طریقے سے بیان کیا گیا ہے کس شاندار طریقے سے والہانہ طریقے سے ان کا استقبال ہو رہا ہے، کس طرح ان کو جو پیکیجز ملے ہیں، کس طرح صوفہ کم بیڈ ملے ہیں، چاکلیٹس، ٹافیاں، استقبال ہو رہا ہے، چائے کافی کا انتظام ہے، جو پیکیج ملا ہے، جو پیکٹ ملا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. تو بہت خوشی ہوئی وہ انتظامات. مجھے تو میں یقین نہیں آیا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے، کیونکہ مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں کہ سرکاری حج میں شکایت کے علاوہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ شکایت نہیں ہوتی تھی. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے جو انتظامات ہو رہے ہیں سر، وہ غیر معمولی ہیں. دل خوش ہو گیا کہ اور لوگوں کا اس پہ اعتبار بڑھا ہے کہ سرکاری جو حج ہے اس کی پالیسی اب کس قدر بہتر ہو گئی ہے پبلک کے لیے. اور وہ جس طریقے سے انتظامات آپ نے خود بتایا، وسیم صاحب نے جو ویڈیو بھیجی ہے اور جس طریقے کے انتظامات ہیں وہ غیر معمولی تھے. اور ہماری دعا ہے کہ انتظامات ایسے ہی ہونے چاہیے، بلکہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. لیکن سر بہت اچھا لگا کہ اس طریقے کے انتظامات دیکھ کے. اور آپ بتائیے کہ آپ نے اس سے پہلے کب ایسا دیکھا؟ نہیں، جو ہے نا یہ تو بہت ہی فقید المثال بات ہے. ایسا ہم نے ماضی میں کم دیکھا ہے. دوسرا انہوں نے لوگوں سے جب بات کی نا، اچھا ہمارے ہاں لوگوں کی روایت یہ ہے، آپ لوگوں سے حکومت کے حوالے سے کبھی سوال کر لیں، لوگ ناخوش رہتے ہیں. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ لوگ حکومت کی تعریف کر رہے ہیں، حکومت کے انتظامات کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں بڑے احترام کے ساتھ بلایا گیا، ہمارا بڑی خوش دلی سے استقبال کیا گیا، انتظامات میں کوئی کمی نہیں ہے. سعودی انتظامات کی خاص طور پر تعریف ہو رہی ہے، جو وہاں انتظامات ہوئے یہ غیر معمولی ہیں. میرے خیال میں اس مبارک ذکر پہ یہ آج کی بات کو ختم کرتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.